الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی عظیم سورت کی عظیم آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کی ایک جھلک ارشاد فرمائی ہے کہ کل بروز قیامت جب بندے رب کے حضور حاضر ہوں گے اور رب تبارک و تعالی ان سے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی پوچھ گچھ فرمائے گا، تو اس وقت بندے کی جو کیفیت ہوگی اور رب عز و جل کے سوال پر جواب دینے کی جو نوعیت ہوگی، اس بات کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہم اور آپ مسلمان ہیں،
اور ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دن سب کو حاضر ہونا ہے۔ دنیا میں دنیا ہی پر اکتفا اور اختتام اور سارے معاملات یہیں ختم ہو جائیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اچھے اعمال کا بدلہ بصورت جنت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا، اور برے اعمال پر جہنم کا تازیانہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے آخری دن پر سب کا ایمان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ذہن و دماغ پر چونکہ غفلت کے پردے پڑے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس دن کی ہولناکی کی طرف توجہ نہیں کر پاتے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً قیامت کے حالات اور حساب و کتاب کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونے کے معاملات کو ہمیں سننا سنانا چاہیے، تاکہ غفلت کے جو پردے ہماری آنکھوں پر پڑے ہیں، دل پر پڑے ہیں، وہ پردے اٹھ جائیں اور ہم اپنی آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائیں اور اس کام کو آسان کر لیں جو ہم سب کو پیش آنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک کی پیشی ہے، یعنی اسے حاضر ہونا ہے۔ کسی کا حساب سخت ہوگا تو کسی کا آسان ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان قریب آسان حساب لیا جائے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب و کتاب کی سختیاں بیان کی کہ اللہ کی بارگاہ میں جو حساب ہوگا اس میں بندے کی کیفیت کیا ہوگی، تو ام المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تو ارشاد فرماتا ہے کہ آسان حساب ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، حساب آسان ہونے سے مراد اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے، یعنی حاضر ہونا ہے، اور حاضر تو ہر ایک کو ہونا ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے بد ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندوں سے فرمائے گا تم نے یہ کیا وہ کیا، بندہ کہے گا کہ مولا ہاں کیا، ہم مجرم ہیں، خطا کار ہیں، اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فرمائے گا اب کیا امید ہے، عرض کرے گا تیری رحمت کی امید ہے۔ رب فرمائے گا جا میں نے تجھے بخش دیا۔ یہ ہے حساب یسیر، یعنی آسان حساب۔ تو کسی سے رب تبارک و تعالی اس طریقے سے پوچھے گا اور آسانی کے ساتھ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ پھر حضور فرماتے ہیں لیکن جس سے یوں پوچھ لیا گیا کہ کیوں کیا، یہ تو پوچھا جائے گا سب سے کہ یہ کیا، فلاں فلاں کام کیے، بندہ کہے گا کیے، کہاں اب کیا امید ہے، کہا امید یہی ہے کہ تو بخش دے گا۔ تو رب فرمائے گا کہ دنیا میں تیرے گناہوں کو، تیرے بدعمالیوں کو ہم نے لوگوں سے چھپایا اور آج بھی ہم تجھے بخش دیتے ہیں، آج بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن کسی سے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا، تو پھر وہ پھنس جائے گا۔
اسی کو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا من حوسبا عذبا، جس سے حساب لے لیا گیا تو اسے سزا دی گئی۔ تو جب بندوں کے سامنے رب تبارک و تعالی ان کے نامہ اعمال کو پیش کرے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو اس کے اعمال نامے اس کے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اعمال نامے کو دینے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا گیا کہ اعمال نامہ جو ہے، حساب کتاب، ہم جو بھی کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سب نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بول دیا، بات ختم ہو گئی۔ قرآن کریم فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے اس کو محفوظ رکھنے والے اس کے پاس موجود ہیں۔ یہ ساری باتیں ریکارڈ کی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، اور کل قیامت کے دن یہ باتیں رب تبارک و تعالی ہمارے سامنے پیش کر دے گا۔ اور ان اعمال ناموں کی کیفیت جو بیان کی گئی کہ کسی کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کسی کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کسی کو اس کی پھسلیاں چیر کر ہاتھوں کو پیٹھ سے نکال کر پیٹھ کے پیچھے سے اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں یہ تینوں کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اصحاب یمین، اصحاب شمال، اور وراء ظہرہ، کسی کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ سے وہ داہنی طرف والے، کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں وہ بائیں طرف والے۔ تو جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا وہ خوش نصیب ہوں گے، وہ نیکوکار ہوں گے، وہ پرہیزگار ہوں گے، اور جن کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ہوگا وہ پھنس جائے گا۔ اور یہ نامہ اعمال انسان کے ہاتھ میں آئیں گے، اور کسی کا اس کی پسلیوں کو توڑ کر ہاتھ پیچھے سے نکال کر دیا جائے گا۔ یہ کافرین کی کیفیت ہوگی۔ اور پھر ان نامہ اعمال کو پھیلا دیا جائے گا۔ رب فرمائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم حسیبا، اپنے مکتوب کو پڑھ لے، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے، آج کے دن تو ہی حساب کو کافی ہے۔ یعنی جو کچھ تو نے زندگی میں کیا ہے یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ احادیث کریمہ کے مطابق وہ نامہ اعمال کئی مسافت تک پھیلے ہوئے ہوں گے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک ظاہر سی بات ہے کتنی باتیں ہم اپنی زندگی کا اختصار لکھتے ہیں تو ڈائریاں بھر جاتی ہیں۔ اختصار، شارٹ کٹ، زندگی کے پوائنٹ۔ اور یہاں تو پیدا ہونے سے لے کر جب تک آنکھیں بند نہیں ہوئی ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نامہ اعمال کتنے لمبے ہوں گے۔ قرآن کریم اس کی کیفیت کو بیان کرتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال کو رکھا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو آپ مجرمین کو دیکھو گے اے محبوب، جنہوں نے جرم کیا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہوگی، اللہ عز و جل کے احکام کو پس پشت ڈالا ہوگا، دنیا کی لذتوں کی خاطر، اپنوں اور اپنی خواہشات کی خاطر حلال اور حرام میں تمیز نہ کی ہوگی، خوشیوں اور غمیوں کے موقع پر رب کو یاد نہ رکھا ہوگا، اور رب عز و جل کے فرمانات کو پس پشت ڈال دیا ہوگا۔ ان کے تعلق سے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اے محبوب آپ اس وقت مجرمین کو دیکھنا،
مشفقین مما فیہ، وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں ہوگا، وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں ہوگا، اور ڈرتے ڈرتے اس نامہ اعمال کو دیکھیں گے۔ اور جب اس نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو انسان اپنی زندگی پر غور کرے گا، اس میں بہت سے کام تو وہ ہوں گے جسے اس نے بہت چھوٹا سمجھ کر کیا ہوگا۔ جیسے ہم ہوتے ہیں نا، یار یہ کام کر دو، چلو کوئی حرام تو نہیں ہے، یہ کام کر دو، اور پھر ہم کر لیتے ہیں اور پھر وہ لکھا جاتا ہے۔ بہت سے کام وہ ہوں گے جو ہم خوشیوں کے موقع پر کر ڈالتے ہیں کہ یار خوشی کا موقع ہے، اگر تھوڑا بہت نافرمانی معاذ اللہ رب کی کر لی تو کیا حرج ہے، کیا معاملہ ہے، اتنا تو چلتا ہے، اتنا تو چلتا ہے، یہ سوچ کر ہم کر دیتے ہیں۔ بہت سے گناہ وہ ہوتے ہیں جو ہم تنہائیوں میں کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کسی نے ہمیں دیکھا تو نہیں ہے، دیکھے گا تو مسئلہ ہوگا۔ تو یہ سارے گناہ جب بندہ اپنے اس مکتوب میں، اس نامہ اعمال میں لکھا ہوا دیکھے گا تو افسوس کرے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس اعمال نامے کو کیا ہوا کہ اس نے نہ تو کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑے گناہ کو چھوڑا ہے، اس نے تو سب کچھ لا کر سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس کی پیشی ہوگی، یا اس کی کیفیت کو متعدد مقامات میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور یہ ہونا ہے، یہ یقیناً ہونا ہے۔ اب بعض بندے وہ ہوں گے جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ ان کے اس اعتراف پر رحم فرمائے گا اور انہیں بخش دے گا۔ اور بعض بندے وہ ہوں گے جو رب کی بارگاہ میں مکر جائیں گے، جب دیکھیں گے اپنے اعمال نامے کو جس میں ہر بری بات، ہر چھوٹی بات اور ہر بڑی بات لکھی ہوگی، اور جب وہ اس کے انجام کو سوچیں گے کہ اتنا خطرناک گناہ میں نے کیا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہیں، اتنی رب کی نافرمانیاں میں نے کی ہے، اب تو میرا بدلہ جہنم ہی ہے، تو وہ مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ اے رب یہ تو ہمارا اعمال نامہ نہیں ہے، یہ تو ہم نے نہیں کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا یہ گناہ میرے نہیں ہیں، یہ تو کسی اور کے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا خاموش ہو جا، ہم تیرے خلاف گواہ رکھتے ہیں، ہم تیرے خلاف گواہ رکھتے ہیں اس بات پر کہ یہ سارے کام تو نے ہی کیے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پیش کرے گا جو کہ کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں اور ہماری ہر اچھی بری باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین کو پیش کیا جائے گا تو بندے عرض کریں گے کہ مولا یہ تو تیرے حکم کے باندے ہیں، یہ تو تیرے حکم کے مطیع و فرما بردار ہیں، یہ تو وہی کہتے ہیں جو تو کہتا ہے، ہمارے خلاف ایسے گواہ پیش کر جس پر ہم راضی ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو حکم دے گا تو زبان بول پڑے گی اور ہر گناہ کا اعتراف کرے گی۔ بندہ کہے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کہے گا کہ مولا یہ زبان تو ہر مصیبت کی جڑ ہے، دنیا میں سارے جھگڑے ہی اس نے کروائے اور سارے گناہ ہی اس نے کروائے، کوئی اور گواہ پیش کر۔ قرآن کریم میں اللہ نے اسی بات کو فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، یعنی منہ بند کر دیں گے، تالے لگا دیں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی، زبانیں خاموش ہو جائیں گی،
اب وہ زبان سے کچھ نہیں بولے گا. رب فرماتا ہے تکلمنا ایدیہم، ہم ان کے ہاتھوں سے بات کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، اس کی جو وہ کرتے تھے. جو کام وہ کرتے تھے ان کے ہاتھ اور پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے. حدیث پاک میں اسی کو فرمایا گیا. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ ہم تیرے اعضاء سے تیرے گواہ پیش کریں گے. تو وہ بندہ سوچے گا کہ میرے خلاف اب کون ایسی گواہی دے سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں کو حکم دے گا اور ارشاد فرمائے گا انتقاہ بما فعل عبدی، اے اس کے دونوں ہاتھوں گواہی دو اور بول پڑو جو اس نے کیا ہے. چنانچہ وہ دونوں ہاتھ اس کے خلاف گواہی دینا شروع کریں گے، اور جو جو گناہ اس نے ہاتھوں سے کیے وہ سارے گناہوں کو اقرار کر لیں گے. تو بندہ کہے گا کہ مولا یہ تو ایک گواہ ہے، اور کسی بھی جرم کا ثبوت اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ دو گواہ نہ ہو جائے. یہ دونوں ہاتھ مل کر تو ایک طاقت ہے، یہ ایک گواہ ہے، یہ ایک گواہ کے قائم مقام ہے. رب تبارک و تعالی اب اس کے پیروں کو حکم دے گا، تو پیر بھی اس کے تمام گناہوں کو بیان کر دیں گے اور سارے معاملات اس کے بیان کر دیں گے. اب یہ خاموش ہو جائے گا اور اب یہ سوچے گا کہ میں نے تو یہ سارے کام اپنے ہاتھ پیروں کی لذت کے لیے کیے تھے، یہ سارے کام اپنے جسم کی لذت کے لیے کیے تھے. اب وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کے اعضاء کو، اپنے جسم کے پارٹس کو وہ کوسے گا اور کہے گا کہ اے ہاتھوں، اے پیروں، کیا میں نے ان گناہوں کو تمہاری لذت کے لیے نہ کیے تھے؟ کیا میں نے یہ سارے کام تمہارے فائدے کے لیے نہ کیے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ آج ہمارا کچھ بس نہیں ہے، ہم اپنے رب کے حکم سے بول رہے ہیں. وہ کہے گا کہ میں نے اپنے جرم کا انکار اسی لیے تو کیا تھا تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں اور تم کو بھی بچا لوں، لیکن اب جہنم میں بھی جاؤں گا، تم بھی جاؤ گے، اور پھر یہ معاملہ ہوگا. تو اب وہ کہیں گے کہ ہمارا کچھ بس نہیں ہے، ہم اپنے رب کے حکم سے بول رہے ہیں. جب اس کا یہ معاملہ پورا ہو جائے گا، رب عز و جل فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے ہکاتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. اب اس کے پاس کوئی چارے کار نہیں ہوگا، کوئی تدبیر نہیں ہوگی. اب وہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا کیا تو ارحم الراحمین نہیں ہے؟ کیا تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا مہربان نہیں ہے؟ رب عز و جل فرمائے گا کہ ہاں میں مہربان ہوں اس پر جو اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا میں نے جھوٹ کہا، ہاں یہ سارے اعمال تو میرے ہی ہیں، یہ سارے کرتوت تو میں نے ہی کیے ہیں. جہنم کے خوف کی وجہ سے میں تیری بارگاہ میں جھوٹ بول رہا تھا. میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں اس کو چھوڑ دو، میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے. یہ ہے مناقشہ. ایک ہے پیشی اور ایک ہے مناقشہ، جس کو حدیث پاک میں کہا گیا من نقشہ، جس سے مناقشہ کر لیا گیا وہ پھنس جائے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک پر غور کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج ہم اگر کسی کو کوئی سچ بات بتاتے ہیں یا آخرت کے حساب و کتاب کی بات یاد دلاتے ہیں تو لوگ بے دھڑک کے اٹھتے ہیں میرا حساب مجھے دینا ہے. لوگ بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اپنی قبر میں سونا ہے. گویا کہ وہ آخرت کے معاملات کی کچھ خبر ہی نہیں رکھتے. وہ آدمی جو اتنا نازک اور کمزور ہے،
وہ انسان جو اس قدر خوف زدہ ہے کہ اگر ابھی کسی کو بتا دیا جائے کہ فلاں تیرے خلاف سازش کر رہا ہے تو یہ دہل جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، جبکہ دوسرا انسان اس کو زیادہ سے زیادہ جان سے ہی مار سکتا ہے۔ آخرت کے جو معاملات ہیں جو ابد الآباد تک ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والے، اس کا معاملہ تو اتنا یقینی اور حتمی ہے کہ اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے باوجود پیارے اسلامی بھائیوں، اس قسم کے الفاظ نکلنا یہ ہماری بے باکی پر دلالت کرتے ہیں، اور اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، ہم اپنے رب سے بالکل بے خوف ہو چکے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ رب سے ڈرنا ہی ہر برائی سے رکنے کا ذریعہ ہے، اور رب عز و جل کا خوف دل میں رکھنا ہی ہر گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہے حساب، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت سوں کو بے حساب بخش دے گا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے دنیا ہی میں ہمیں کچھ ایسے اعمال عطا فرمائے ہیں کہ اگر ہم ان اعمال کی پابندی کر لیں تو اللہ بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا، بلا حساب، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بس وہی حساب یسیر، آسان حساب جو میں نے پہلے نمبر پہ پیش کیا کہ صرف رب کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوگا، گناہ کا اقرار ہوگا، اعتراف ہوگا، اور ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی چادر رحمت کو ڈال دے گا تاکہ کوئی بندہ بھی نہ دیکھ سکے کہ حساب کس کا ہو رہا ہے، پوچھا کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے رب نے یہاں پر گناہوں کو چھپایا، ورنہ گناہوں کا ظاہر ہونا کتنی بڑی بات ہے، ہم دنیا میں اپنے گناہ کے اظہار پر کتنا خوف کھا جاتے ہیں، اگر اپنی کوئی چھپی پوشیدہ بات کسی کو معلوم ہو جائے تو کتنے شرمندہ ہو جاتے ہیں، کتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ فلاں کو میرا ایک عیب معلوم ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اتنے گناہ کرتا ہے، اس کے بندہ اتنے گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کی اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اگر بندہ رب سے ڈرتا رہے تو قیامت کے دن بھی رب تبارک و تعالیٰ رسوا نہیں فرمائے گا، لوگوں کے سامنے حساب یسیر لے کر اسے بالکل ظاہر جنت کا مزدہ سنائے گا، لوگوں کو یہ تو پتہ چلے گا حساب ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کیا حساب ہوا۔ یہ ہے حساب یسیر، اور ایک ہے حساب مناقشہ جس میں پوچھ گچھ ہوگی کہ یہ کیا تو کیوں کیا۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اعمال بیان کیے ہیں کہ اگر بندہ زندگی کے اندر ان اعمال کو کرتا رہے تو وہ مناقشہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں پوچھ گچھ سے بچ جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت میں سب سے پہلا حساب جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی بڑی مشہور ہے، روز محشر کے جہاں گداز بوت اولی پرشش کے نماز بوت، یعنی محشر کا وہ دن جو جانوں کو پگھلا دینے والا ہوگا، سب سے پہلا سوال وہاں پر نماز کا ہوگا۔ تو یہ نماز اللہ کے محبوب کے صدقے میں ہمیں ایک ایسی عبادت ملی ہے کہ اس نماز کے ذریعے، نماز کی پابندی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نمازیوں کو بلا حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ہاں گناہ تو ہوتے ہیں اور اعتراف ہوگا، اعتراف کے بعد اقرار ہوگا، اقرار کے بعد رب کی بخشش ہو جائے گی، اور حساب یعنی چوں چرا کیے بغیر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا
کہ میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر ایک عہد ہے، میرے بندے کا مجھ پر ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے کہ اگر وہ وقت پر نماز قائم رکھے تو میں اسے عذاب نہ دوں گا اور بلا حساب اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان موجود ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرے بندے کا مجھ پر ایک عہد ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہم گناہگاروں کے لیے اپنے ذمہ کرم پر عہد رکھتا ہے، ورنہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کوئی عہد کر لوں تو اس کو پورا کرنا میرے ذمہ پر واجب ہو جائے گا۔ آپ سے کوئی بات پختہ کر لوں تو بغیر مجبوری کے اب میں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، میں گناہگار ہو جاؤں گا اگر میں کروں گا۔ اس لیے کہ رب جب بندہ کسی دوسرے بندے سے کسی جائز کام کا وعدہ کر لیتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم بندے ہیں، رب تبارک تعالیٰ نے اس کو واجب کر دیا ہے۔ اب اگر ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس وعدے کو پورا نہیں کرتے تو ہم اس بندے ہی کا دل نہیں دکھا رہے ہیں بلکہ اپنے رب کے فرمان کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ کے الفاظ آئے کہ اور وعدے کو پورا کرو، اس کی تاکید فرمائی گئی۔ تو یہ وعدہ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے کسی سے وعدہ کیا تو وہ ہم پر واجب ہو گیا، اب نہ کرنے میں ہم گناہگار ہوں گے۔ لیکن رب تبارک و تعالی ہم سے کوئی وعدہ فرماتا ہے، یہ وعدہ اس پر واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا کوئی رب نہیں، وہی رب الارباب ہے، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، اس کا حکم ساری کائنات پر چلتا ہے۔ تو بندوں کی طرف سے اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، ہاں وہ اپنے فضل سے اپنے ذمے پر کوئی چیز لے لیتا ہے، تو اس نے اپنے بندوں کے لیے بہت سی چیزیں اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے، اور وہ اپنے وعدے کی مخالف نہیں فرماتا، وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اس بات کو اس نے مختلف جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کی مخالفت نہیں فرماتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب حدیث پاک پر غور کیجئے اس مسئلے کو سماعت کرنے کے بعد، کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر ایک عہد ہے کہ اگر وہ وقت پر نماز قائم رکھے، شرط کے ساتھ اس عہد کو کیا کہ اگر وہ بندہ وقت کے ساتھ ہر نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے تو رب تعالیٰ نے یہ عہد کیا ہے کہ میں اسے نہ تو عذاب دوں گا اور نہ اس کا حساب لوں گا، بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ حدیث پاک سے یہاں کچھ باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، وقت پر نماز کی پابندی کرنا یہ نجات کا سبب ہے۔ اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، اگر نماز کی پابندی ہے تو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے کی بشارت ہے۔ اور نمبر 3، نماز کی پابندی کرنا یہ بندے کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور چوتھی بات یہاں جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ ہر مسلمان کو نماز کے وقت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر مسلمان کو 5 وقتہ نماز کے اوقات کی معلومات رکھنا یہ فرض عین ہے۔ ہر مسلمان کو یہ معلومات ہونی چاہیے، یہ اس پر فرض ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اوقات نماز کی معلومات رکھے، کون سی نماز کا وقت کس وقت شروع ہو رہا ہے۔ ہاں یہ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، لیکن کب ہوا اور کب ختم ہوا
ہماری اکثریت اس کو نہیں جانتی. اور یہ ایک جس طرح نماز فرض ہے اس طرح مسلمانوں پر یہ فرض ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض کر دیا گیا ہے. نماز کو فرض کر دیا گیا ہے ایک وقت متعینہ پر. جب نماز فرض تو نماز کے اوقات کو جاننا بھی فرض ہوا. لیکن آج نماز کی فرضیت بھی نہیں جانتے اور نہ ہی نماز کے اوقات کی فرضیت کو ہم جانتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں سورج نکلنے کے بعد بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں. اگر یہ گھڑیوں کا اندازہ نہ ہو تو وہ پڑھتے رہتے ہیں. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں جہاں بہت سی علم حاصل کرنا ضروری وہاں یہ بھی حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے لیے اوقات الصلاح جو پیریڈ ٹائم ہوتا ہے اگر آپ اس کو بھی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس فرض کی فرضیت سے آپ سبکدوش ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کو معلومات میں آ سکتا ہے کہ کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوگا. یہ چونکہ آپ کے فرض علوم میں سے ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے. اور تو نماز کی پابندی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور وہ بھی صحابہ کرام ہی تھے کہ اگر تم کہو تو میں اس بات پر اللہ کی قسم اٹھا لوں. تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کے وقت کا علم رکھنے والے اللہ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہوں گے. تو لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد تو مؤذن ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ نماز کے اوقات کا اکثر لحاظ مؤذنین کو ہوتا ہے. اس لیے شریعت کا مسئلہ ہے یہ بات سمجھ لیں. آج ہمارے یہاں پر مؤذن کو بنانے کا جو ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو اذان دیتا ہے وہ مؤذن بن جائے، جبکہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مؤذن اس شخص کو بنایا جائے جو تقوی پرہیزگار ہو، تقوی شعار ہو، لوگوں کو نماز کے چھوڑنے پر لوگوں کو ڈانٹتا ہو. یہاں الٹا معاملہ ہے. یہاں مؤذن کو لوگ الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں، جبکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مؤذن اس شخص کو بنایا جائے جو رعب دار ہو، لوگوں کی جماعت سے پیچھے رہ جانے پر ان کو ڈانٹ لگاتا ہو اور نماز کے اوقات کا علم رکھتا ہو. ایسے شخص کو مؤذن بنایا جائے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ابو درداء تم یہ جو بات بتا رہے ہو، حدیث پاک جو سنا رہے ہو جس میں یہ کہا گیا کہ جو سورج اور چاند کے اوقات پر لحاظ رکھتا ہو تو یہ تو مؤذن ہی کا کام ہے. تو اس فضیلت کے حامل تو مؤذنین ہوں گے. حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہر وہ مسلمان جو نماز کے اوقات کا خیال رکھتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں فضائل کا جو ہے وہ حقدار ہوگا. تو پیارے اسلامی بھائیوں اب آپ غور کر لیں، حضور کے صدقے میں ہمیں آخرت کے حساب سے نجات دی گئی. صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ نماز کی پابندی کرنا ہے. نماز کی پابندی کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت پر نماز کو ادا کرنا. اور مرد ہے تو اس پر جماعت مسجد بھی واجب ہوا کرتی ہے. مسجد کی جماعت، یہ مسئلہ خاص دھیان میں رکھ لیں کہ مسجد کی وہ جماعت جو مسجد کا امام پہلی اذان و اقامت کے ساتھ ادا کرتا ہے، وہ جماعت ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر واجب ہے. اور اس کا چھوڑنے والا ایک مرتبہ اگر چھوڑتا ہے تو بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر گناہگار ہے. اور اس کی عادت بنانے والا فاسق ہے، یعنی شریعت مطہرہ کی نظر میں ایسا شخص گناہگار ہے. اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. آج نکاح کے اندر جو لوگ گواہ بن جاتے ہیں تو گواہ تو بن جائیں گے، لیکن جب ضرورت آئے گی گواہی دینے کی اس وقت ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. کون لوگ؟ جو فاسق ہیں، جو جماعتوں کے تاریخ ہے، جماعت کو بغیر عذر کے چھوڑتے ہیں. تو کون سی جماعت واجب ہے؟ مسجد کی جماعت. اب رمضان مہینہ آئے گا
اب لوگ اپنی آسانی کے لیے اپنے گھروں پر جماعت کرنا شروع کر دیں گے. ایسے لوگ نماز تو ان کی ہو جائے گی, نماز کا جو فرض ہے اس سے تو انہیں چھٹکارا مل جائے گا, لیکن مسجد کی جماعت کا واجب ان کے اوپر رہے گا اور وہ اس میں گناہگار ہوتے رہیں گے. کیونکہ مسجد کی جماعت جب اذان ہوتی ہے, علماء فرماتے ہیں کہ اذان ہوتے ہی ایک مسلمان عاقل بالغ پر دو چیزیں واجب ہو جاتی ہے. نمبر ایک تو اذان کا جواب زبان سے دینا, کہ سارے کام کاج چھوڑ کر وہ اذان کا جواب دے, یہ اس پر واجب, اس کو کہتے ہیں اجابت باللسان, یعنی زبان کے ذریعے اذان کا جواب دینا. اور دوسری چیز واجب ہوتی ہے اس پر اجابت بالقدم, یعنی قدموں کے ذریعے جواب دینا. مطلب اذان سن لی, اب اذان سن کر آپ مسجدوں کی طرف رواں دواں ہو جائے. اب بغیر عذر کے, بغیر مجبوری کے آپ اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ اپنے گھر میں جماعت نہیں کر سکتے, بغیر عذر و مجبوری کے. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا, آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قانون لگائے جا رہے ہیں کہ لوگ گھروں پر نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ قانون بھی یہ سمجھیے کہ شریعت مطہرہ کی تائید میں ہے. اگرچہ قانون لگانے والے نے دشمن اسلام میں قانون لگایا, لیکن چونکہ مسلمان مسجد کی جماعت سے اتنے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب مسلمان شریعت مطہرہ کی پابندی کو چھوڑیں گے تو ان پر ظالم حاکم کو مسلط کیا جائے گا. اور وہ ظالم حاکم کیا کرے گا؟ وہ ظالم حاکم ان کے اسلام پر, ان پر ظلم کرے گا. اب ہم نے گھروں پر نماز پڑھنا شروع کیا, ظالم حاکم مسلط ہوئے, انہوں نے گھروں پر نماز بند کروائی. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ دیکھو نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا. حقیقت میں یہ ہمارے اچھے اعمال کو چھوڑنے کا تازیانہ ہے کہ ہم پر واجب تو یہ تھا کہ ہم مسجد کی جماعت کو ادا کرتے, مسجد کو ویران نہ کرتے, لیکن ہم نے اپنی آسانی کے لیے عبادت گاہوں میں نماز پڑھنا شروع کر دیا, اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنا لیا, بالخصوص مغرب کی نماز میں, تاکہ اچھی طریقے سے افطار کر لیا جائے, پھر اپنے خواہش کے مطابق جماعت قائم کی جائے. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں, نیکیاں کرتے ہوئے بھی گناہوں کو دعوت نہ دو. ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود گناہگار ہیں, ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی قائم ہے. اس لیے مسجدوں کو آباد کرے اور مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری کرے. تو نماز کا اوقات کا خیال رکھنے والے, نماز کا خیال رکھنے والے اور نماز کو پابندی سے ادا کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن بغیر حساب کے بخشے جائیں گے. ایسے بہت سے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, آپ ہمیں وہ اعمال بتا دیں جس سے اللہ کی بارگاہ میں ہمارا حساب نہ ہو. یہ وہ صحابہ ہیں جن کے ایمان کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, جن کے روز مرہ اور جن کے سارے معاملات نیکیوں میں گزرتے ہیں, اس کے باوجود آخرت سے کتنے خوف زدہ ہیں, حساب سے کتنے خوف زدہ ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسی بات ارشاد فرما دے کہ جس سے ہم بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اعمال بجا لاؤ, 3 کام بجا لاؤ. ارشاد فرمایا کہ جو تم سے مانگے اسے عطا کرو, جو تم سے سوال کرے اسے عطا کرو, اور جو تم سے رشتہ داری کو توڑے تم اس سے جوڑو, جو تم سے تعلقات کو ختم کرے بغیر کسی شرعی مجبوری کے تو تم اس سے تعلقات کو جوڑو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. کتنے آسان عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت میں جانے کے بتا دیے. پیارے اسلامی بھائیوں, یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہمیں اتنی آسانیوں کے ساتھ بغیر حساب کتاب جنت کا داخلہ مل رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس یا دام چکائیں اپنے ہاتھ ہی خالی ہیں. یقیناً ہمارے اعمال نہیں ہیں کہ ہم ان اعمال کے ذریعے جنت میں جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے, ان کی شریعت اور ان کی سنت کو اپناتے چلیں اور دنیا کو اپنی
اپنی کامیاب بناتے چلیں اور آخرت کو کامیاب بناتے چلیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ اس کی برکت دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے گا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.